جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج میں آپ کو کچھ ایسے ٹپس بتا رہا ہوں جس کی وجہ سے نا ہم انٹرویوز میں سلیکٹ نہیں ہوتے. یعنی کہ انٹرویوز تو آپ دینے اکثر بندے کہہ رہے تھے یار میں اتنے انٹرویوز دے چکا ہوں، کوئی بات نہیں بنتی. بیسیکلی سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ پروفیشنلی بڑے سٹرونگ ہیں، جو بھی آپ کا پروفیشنل ایریا بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں، لیکن کچھ کامن مسٹیکس ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ریکروٹر ہے اس کو آپ امپریس نہیں کر سکتے، انفلوئنس نہیں کر سکتے. اس میں سب سے پہلے جو سب سے بڑی آپ مسٹیک کرتے ہیں آپ کی لیک آف پریپریشن ہوتی ہے. لیک آف پریپریشن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹائی شائی لگا کے نہیں جاتے یا آپ سوٹ ساٹ میں نہیں ہوتے. نو، یہ وجہ نہیں ہوتی. دیکھیں آج کل کا جو ریکروٹر ہے نا، سوائے کچھ جو ایریاز ہیں ان کے علاوہ ریکروٹر کا یہ فوکس ہی نہیں ہوتا آپ کی ڈریسنگ. یس ضرور ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈیسنٹ ڈریس میں جا رہے ہیں، آپ کا کوئی بھی ڈریس ہو سکتا ہے، وہ شلوار قمیض ہو سکتی ہے، وہ ایک سوٹ ہو سکتا ہے، ایک شرٹ فارمل ڈریس کے ساتھ آپ ٹائی لگا کے جا سکتے ہیں. تو ہاں یہ ضرور ہوتا ہے، لیکن میں یہاں پہ جو لیک آف پریپریشن ہے وہ اس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ جس کمپنی میں انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں آپ کو اس کمپنی کی اویئرنیس نہیں ہوتی. فرض کریں میں آپ کو بتاؤں اکثر ریکروٹر یہ نا کویسچن پوچھتا ہے کہ آپ ہماری کمپنی کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. دیکھیے اس سے دو چار چیزیں ریکروٹر جو ہے وہ جو ہے اس کے اوپر ایمفیسائز کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں یار یہ کمپنی میں انٹرویو دینے آ رہا ہے، اس کو ہماری کمپنی کا آئیڈیا ہی نہیں ہے. یعنی کہ یہ ارسپانسبلٹی کو شو کرتا ہے کہ آپ کتنے کنسرن تھے اس جاب کے لیے، آپ کتنے موٹیویٹڈ تھے. تو سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ جس کمپنی میں آپ نے اپلائی کیا ہے اوور آل آپ کو اس کا ایک امیج پتہ ہونا چاہیے. اوور آل آپ کو اس کے پرابلمس کیا ہیں، اوور آل ان کے پروڈکٹس کیا ہیں، پروڈکٹس میں کیا پرابلم ہو سکتا ہے. تو یوزلی کیونکہ ریکروٹر آپ سے سم ٹائم یہ پوچھتا ہے اچھا آپ ہاؤ ول یو ہیلپ اس، ٹھیک ہے، آپ ہماری کمپنی کو کیسے اوپر لے کے جائیں گے، کیا ہیلپ کریں گے ہمارے لیے. تو ہاؤ کین یو بی بینیفیشیل فار آور کمپنی. تو سم ٹائم پھر ہمارے پاس کیونکہ آنسر نہیں ہوتا کیونکہ ہم کمپنی کے بارے میں کچھ جان نہیں رہے ہوتے. سو میری گزارش ہے کہ پہلا پوائنٹ جس آرگنائزیشن میں آپ جا رہے ہیں ایٹ لیسٹ آپ کو اس کے بارے میں ایک براڈ ویو ہونا چاہیے. یہ کمپنی کون سے پروڈکٹس لانچ کرتی ہے، ان کے کیا پروڈکٹس ہیں، ٹھیک ہے، ان کی سیل مارکیٹ میں کیسا ٹرینڈ ہے. تو ان ایریاز کے بارے میں آپ پتہ ہوگا. کچھ کوشش کریں کہ کچھ ایک ویک ایریاز لے کے جائیں تاکہ آپ اس کے بارے میں کوئی سلوشن بھی دیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسا پوائنٹ اگر آپ کہیں گے تو آپ ریکروٹر کو بہت انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں گے. ہاں، اور یہ تب بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس پراپر کمیونیکیشن سکلز ہوں تو. لیکن سب سے بڑا جو میں نے پرابلم دیکھا ہے ہماری یوتھ کے اندر وہ کمیونیکیشن سکلز نہیں ہیں. ایون ان کے ذہن میں کوئی آئیڈیا آ بھی رہا ہوتا ہے، دے آر انیبل ٹو ایکسپریس دیم سیلف. وہ ان کو ایکسپریس ہی نہیں کر سکتے، تو فینٹ ہو جائیں گے، اینکشیس سم ٹائم ہو جاتے ہیں. جو صحیح ان کے انٹرویو سے نکل کے باہر آتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ تو مجھے چیز کا پتہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کانفیڈنس ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس کا ہونا، مائنڈفل ہونا بہت ضروری ہے. تو ان سکلز کا ہونا انتہائی ضروری تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی جو آئیڈیا آ رہا ہے کہ آپ اس کو افیکٹولی کمیونیکیٹ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ہاں، تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ سم ٹائم ہم اپنے آپ کو اوور کانفیڈنٹ سمجھتے ہیں. یعنی کہ آپ اوور کانفیڈنٹ ہو کے جاتے ہیں اور پتہ کیا کرتے ہیں، آنسر کرتے کرتے آپ ایک ایسی چیز بھی بول دیتے ہیں جس کو ڈیٹیل میں آپ نہیں جانتے ہوتے. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ایکچولی جو ریکروٹر ہوتا ہے نا اس کے ذہن میں 2-3 ہی کویسچنس پاپ اپ ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی وہ کویسچن کرتا ہے وہ آپ کی باتوں سے کرتا ہے. تو میری بات غور سے یہ سنیے گا کہ کبھی بھی اوور کانفیڈنس میں آ کے ایسی بات نہ کہہ دیں جس بات کے بارے میں آگے کوئی ایکسپلین ہی نہ آپ کر سکیں. کیونکہ ہو سکتا ہے ریکروٹر آپ سے وہی چیز پوچھ لے، وہی اسی میں سے کویسچن کر لے، اور یوزلی ہوتا ہی ایسے ہے. تو آپ نے اوور کانفیڈنس سے بچنا ہے. بالکل ایک نارمل، آپ نے جو لیک آف کانفیڈنس میں مل جانا، آپ انڈر کانفیڈنس بھی نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے. آپ ایک نارمل کانفیڈنس سے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. ہاں، پھر ایک اکثر کویسچن یہ ہوتا ہے کہ ریکروٹر آپ سے پوچھتا ہے کہ ڈو یو ہیو اینی کویسچن فرام اس. اور سم ٹائم آپ اپنے آپ کو نا بڑا اچھا سمجھتے کہ نہیں آئی ڈونٹ ہیو اینی کویسچن.
نہیں یہ پلیز یہ چھوڑ دیں. اس سے پتہ ہے ریکروٹر کیا سمجھتا ہے کہ اس میں وہ انرجی نہیں ہے, موٹیویشن ہی نہیں ہے, یعنی کہ پرو ایکٹیو اپروچ اس کی نہیں ہے. تو آپ کوئی بھی پازیٹیو کویسچن, ہاں سیلری سے ریلیٹڈ کویسچن نہ ہی کریں تو اچھا کہ آپ مجھے سیلری کتنی دیں گے, نہیں ایسا کویسچن نہ کریں. وہ ایک ٹائم آپ کے پاس آئے گا, اف یو گاٹ سلیکٹڈ یو ہیو این آپشن ٹو نیگوشیٹ, یا وہ آپ کے پاس کمپنی ٹو کمپنی ویری کرتا ہے. اور ہر کمپنی کوشش کرتی ہے کہ وہ آپ کو ایک رینج سے کم کبھی سیلری نہیں دیتی. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کمپریہنسو سیلری ہر بندے کو ملے تاکہ وہ ریٹین کرے. تو آپ کوئی بھی ٹیکنیکل کویسچن ان سے کر سکتے ہیں, اور کوشش کریں کہ آپ پہلے سوچ کے جائیں. سوچیں گے تب جب آپ نے پہلا پوائنٹ ذہن میں ہوگا آپ نے, کیونکہ جب آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا ہوگا فار سرٹن کمپنی. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں نے جو دیکھا ہے کہ ہماری یوتھ کا سب سے زیادہ جو فوکس ہوتا ہے نا وہ ٹیکنیکل سکلز کے اوپر ہوتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری یوتھ جس بھی پروفیشن کے اندر آپ ہیں, آپ میں ٹیکنیکل سکلز بہت ہوتی ہیں, لیکن آپ مار کہاں پہ کھاتے ہیں؟ سافٹ سکل میں کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کمپیوٹر ایکسپرٹ ہیں, سافٹ ویئر سے ہیں, تو آپ کو بہت ساری چیزوں ٹیکنیکل پتہ ہوگا, لیکن سافٹ سکلز میں وہی آپ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے, آپ میں ریزیلینس نہیں ہے, آپ پینک کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے آپ کا جو سلیکشن کے چانسز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کائنڈلی ان چیزوں پہ فوکس کریں کہ ٹرائی ٹو پریپیئر یور سیلف بیفور دا انٹرویو فار دا آرگنائزیشن. کہ آرگنائزیشن کیا ہے, کس طرح کی سروسز ہیں ان کی, پروڈکٹس کیسے ہیں, وہ کیا کام کرتے ہیں, ان کا ویژن کیا ہے, ان کا مشن کیا ہے. یو مسٹ بی اویئر آف دا کمپنی. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو کمیونیکیشن سکلز اپنے اندر جو ہیں وہ لے کے آئیں. کیونکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جو فائنینشیل گروتھ ہے, یہاں پہ میری ایک لائن بھی ہے, یور 95% فائنینشیل گروتھ ڈپینڈز آن یور کمیونیکیشن سکلز, اینڈ اونلی 5% یور فائنینشیل گروتھ ڈپینڈز آن پروفیشنل سکلز. تو آپ نے کمیونیکیشن سکلز کے اوپر فوکس کرنا ہے, اور نارمل کانفیڈنس میں بھی رہنا ہے, ناٹ اوور کانفیڈنس اینڈ ناٹ انڈر کانفیڈنس. سو ایک نارمل آپ کی اسٹیٹ ہونی چاہیے. کویسچن ضرور کریں, کوئی آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ کویسچن آپ ضرور کریں, جس سے جو ریکروٹر ہے اس میں ایک ضرور انٹرسٹ پیدا ہوگا. اور آخری چیز یہ کہ صرف پروفیشنل سکلز کے اوپر ضرور فوکس کریں کیونکہ آپ کا پروفیشن ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سافٹ سکلز کے اوپر بھی کام کرنا ہے, جس میں اڈاپٹیبلٹی ہے, فلیکسیبلٹی ہے, ریزیلینس ہے, ٹیم ورک کے گروپ میں آپ نے کیسے کام کرنا ہے. تو یہ چیزیں بھی آپ نے ان کو بھی بہتر کرنا ہے. تو آئی ایم شیور کہ اف یو فالو آل دیز تھنگس یو ول ہیو بیسٹ چانسز ٹو گیٹ سلیکٹڈ. تھینک یو.